امید کی آخری کرن۔ اصل میں اسی عنوان کے تحت ہی وہ حالات حاضرہ ہیں سارے جو اس وقت پیش کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے رمضان کے حوالے سے جو ہم اہم نکات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، وہ ان کو تو تازہ کر لیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ قوت ارادی ملتی ہے جو ابتداءً گناہوں سے بچنے کا سہارا ذریعہ بنتی ہے اور نتیجتاً اللہ کے عذاب سے بچنے کا باعث ہوتی ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا کیوں فرض کیا گیا کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ کتاب کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آخر موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے پہلے روزے رکھوائے گئے، پھر کتاب دی گئی۔ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا تو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ تو اس کا جو تعلق ہے آپس میں کہ انسان جو ایک مرکب وجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عنصر اگر حیوانی رکھا ہے تو دوسرا عنصر اس کے اندر ملکی رکھا ہے، فرشتہ بھی اسی کے اندر گدا ہوا ہے، روح ربانی ہے، تو حیوانی وجود کی غذا بند کر دو یا کم کر دو۔ روزے کا مقصد تو یہی ہے نا، آپ نے غذا آپ کی کم ہو گئی، مخصوص اوقات میں نہیں کھانی، جبکہ روحانی وجود کی غذا رات کو بڑھا دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ روح کو جب غذا ملے گی اور اس پر جسم کی گرفت ڈھیلی پڑے گی تو اسے اپنا مرکز یاد آئے گا، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، تو قربت ہو جائے گی۔ تو روزے کے نتیجے میں اللہ ملے گا، بالاتر مقصد اس کا یہ ہے، لیکن یہ تب ملے گا کہ جب دن کا روزہ ہو اور رات کا قیام۔ یہ دو گانا پروگرام ہے اور اس کے دو علیحدہ علیحدہ مقاصد ہیں، وہ پیش نظر رہنے چاہیے۔ اس سے اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں جو تاریخ بنی اسرائیل پر ایک بازگشت ڈالی گئی ہے، بخت نصر کے ہاتھوں سزا ملی ہے جب نافرمانی کی، پھر عروج ہوا ہے اور پھر دوسری سزا آئی ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں۔ جب ہم آج اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو جو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو کیفیت بنی اسرائیل کی تھی کہ ان کا مرکز ختم ہو چکا تھا، دنیا میں تتر بتر تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا اور ہر جگہ پہ انہیں ماری پڑ رہی تھی۔ یہاں تک کہ مدینے میں جو قبیلے آباد تھے تو وہ بھی ایک ایک کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنے کے نتیجے میں مدینہ بدر کیے گئے۔ خیبر میں جا کے آباد ہوئے تو مسلمانوں نے وہاں یلغار کر کے وہاں سے نکال باہر کیا۔ آج دنیا میں نقشہ دیکھیں تو اس سے ملتا جلتا نقشہ مسلمانوں کا ہے۔ مختصر ترین اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو وہی ہیں جو نزول قرآن کے دور میں یہود کے تھے۔ دنیا میں مہاجرت اور جو ہے وہ ایک قسمہ پرسی کی کیفیت میں وہ مبتلا تھے، آج ہم مبتلا ہیں۔ اس موقع پہ قرآن انہیں کہہ رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے وہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے اور سزا ملے گی، ابھی تو کم ملی ہے زیادہ ملے گی۔ تو رحم تمہارا رب تم پر کیسے کرے گا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے سب سے سیدھے راستے کی طرف، جو تمہیں اس ضلالت سے نکال کر، اس کمزوری سے نکال کر، اس قسمہ پرسی سے نکال کر، اس ذلت سے نکال کر تمہیں عروج تک پہنچا سکتا ہے، وہ قرآن ہے، یہ رسی ہے۔ یہ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی یہ رسی مضبوط پکڑ لو، یہ رسی تمہیں اونچا اڑا سکتی ہے۔ یہ رسی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اوج ثریا کو پا سکتے ہو، یہ سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو آج ہمارے عروج کا ذریعہ بھی در حقیقت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ سہارا کوئی نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ رسوائی بھی اسی لیے ہے کہ قرآن کو چھوڑا، اور قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں ہی عروج بھی مل سکتا ہے۔
پھر آگے چلیں، سورہ کاف آتی ہے۔ سورہ کاف میں شروع میں آپ کو معلوم ہے ایک جنگ کا ذکر ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور یہ وہ آرمگڈن ہے یا جو بھی الملحمۃ الکبریٰ ہے یا الملحمۃ العظمیٰ ہے جس میں کروڑوں لوگوں نے مرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نو انسانی نے جو نافرمانیاں کی ہیں بد عقیدے کی وجہ سے، ایک تو وہ تثلیث کا عقیدہ ہے جو اس وقت اکثریت کا مذہب ہے، پھر یہ کہ جو مسلمان تھے جو حامل قرآن ہیں ان کے اندر پتہ نہیں کتنے عقائد آ گئے، عربوں جن پر قرآن نازل ہوا ان کی حرکتیں دیکھیں، اور پھر یہ کہ اس دور میں 400 سال پچھلے جو ہیں جو ساری قرآن کی محنت ہوئی ہے تو وہ بر عظیم پاک و ہند میں ہوئی ہے، اس کا جو یوں سمجھے لب لباب تھا وہ پاکستان، تو پاکستان کے حالات دیکھیں، اور پاکستان میں جو حامل قرآن جماعت تھی وہ تنظیم اسلامی، اور اس کی حالت دیکھیں۔ اب کس کس کا مرثیہ کہوں یہاں سے لے کر اوپر تک، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ در حقیقت قرآن سے دوری آپ کو ہر طرف نظر آئے گی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ایک بڑا بلڈوزر پھرنا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ایک شدید جو ہے وہ عذاب آئے، ایک شدید جنگ ہو جس کے نتیجے میں لوگ اپنے اس کیے کا وبال چکھیں، اس کا مزہ چکھیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی اس کمائی کی سزا پائیں۔ اس میں بچت کیا ہوگی؟ آگے واقعات آتے ہیں مختلف۔ چند لوگ تھے جو حق پر قائم رہے، 6-7 لوگ، 7 آدمی تھے، انہوں نے حق کی بات کی، بس کی نا، وہ دقیانوس کا بگاڑ تو کچھ بھی نہیں سکتے تھے۔ جیسے آج اگر چند لوگ جمع ہو جائیں تو کیا کر لیں گے، نظام دنیا تبدیل تو نہیں ہو رہا، لیکن وہ سچی بات تو کریں نا۔ جب وہ سچی بات کر لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی ایک تو رحمت ہوتی ہے نا، عام رحمت، خصوصی رحمت، رحمتم من لدنہ والی رحمت جو ہے، یہ باسن شدیدم من لدنہ، یہ باس شدید ہے، جنگ ہے سخت، جو خاص اس کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی۔ اور ایک وہ ہوگی کہ یحیی لکم، جو تمہارے لیے وہ معاملات کو درست کر دے اور تمہیں اپنی خصوصی رحمت میں لے لے، من لدنہ، وہ رحمت بھی اس کے پاس سے ہو۔ تو یہ جو اسپیشل رحمت ہے اس کے وہ حقدار بنیں گے تو کیسے بنیں گے؟ وہ قرآن مجید کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ سچ اور حق کے علم بردار بنیں گے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے کو جو کہ جا کے آخر میں اس کا اختتام کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو۔ تلاوت کرنا یہاں محض پڑھنے کے معنی میں نہیں ہے، فالو کرو۔ اس میں وہ پانچوں کے پانچوں حقوق آ جائیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اس پر ایمان رکھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ، یہ سب تلاوتی میں آ جائے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو جو تم پر تمہارے رب کی کتاب میں سے نازل کیا گیا ہے، وہی کیا گیا ہے۔ اور آخری بات کیا؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا تم اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ کوئی چائنا تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی امریکہ نہیں ہو سکتا، سارے منہ کھولے منتظر ہیں گدوں کی طرح کہ کب یہ اس کا دم نکلے اور ہم اس کی بوٹیاں نوچیں۔ ایران چاہتا ہے بلوچستان پہ قبضہ کریں، کوئی ہندوستان کو کے اپنے ارادے ہیں۔ ابھی شکر ہے 21 تاریخ آ گئی ہے، وگرنہ آپ کے شہر کے ہمارے وزیر خارجہ تو کہتے تھے 16 سے 20 کے درمیان مکو ٹھپا جانا ہے ہمارا، تو وہ تو اللہ نے چلیں ایک دفعہ پھر بچا لیا۔ لیکن یہ کہ آخر کب تک ٹلے گی بات؟ ہونا تو ہے ہی ہے، اور وہ بٹی دیکھنی ہے۔ خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اتنی عظیم جنگ ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جن لوگوں کو اٹھا کر آسمان پہ لے جائیں گے وہ بچیں گے، باقی سب غارت ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہ تمہاری پناہ گاہ، تمہاری بچت کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اسی حوالے سے جو ہماری یہ محنت ہے، ایفرٹ ہے، کوشش ہے، جس کو میں نے کہا کہ آخری امید یہ ہے، ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، دائیں بائیں آگے پیچھے، بحیثیت قوم، ایک ملک،
سلطنت کے طور پر بھی، جماعت کے طور پر بھی، لیکن یہ کہ اب جو بھی ہے، جو بچا کھچا، جو بچ گئے، جو 7 اصحاب کہف بچے ہوں یا جو بھی ہوں، اب ان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ اعتصام بحبل اللہ۔ اعتصام کا مطلب یہ ہے مشکل سے، مخالفت سے، دشمنی سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا ہے، تو وہ پناہ میں آنے کا ذریعہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ تو اس دفعہ دورہ ترجمہ قرآن کے دوران ایک تو ہمارا یہ تھیم مرکزی جو ہے وہ ایک عنوان یہ رہنا چاہیے، لیکن جو اس کی روح ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک رسم نہ نبھائیں۔ دورہ ترجمہ قرآن ایک ایسی شے نہیں ہے جو کوئی فرض عبادت ہو۔ دورہ ترجمہ قرآن ایک ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا کوئی تسلسل یا تواتر امت سے جو شے ثابت ہو۔ اگر اس کو ہم اس کی روح کے ساتھ فالو نہیں کرتے تو در حقیقت ہم نے ایک ایسی شے کو اپنے اوپر لازم کر کے رکھا ہوا ہے جو ہمارے ذمے ہی نہیں تھی، ہم اسے کیوں کر رہے ہیں؟ خواہ فرض بنا لیا ہے پھر تو ایک بدعت کی صورت ہے۔ اس کی روح کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا کریں، وہ روح پیش نظر رہے تو کریں، اگر نہیں رہے تو چھوڑ دیں، نہ کریں، کیونکہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت آمادہ ہے یا نہیں ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن ایک ایسا کام جو آپ پر فرض نہ ہو وہ تو طبیعت آمادہ ہوگی تو کریں گے تو تب ہے، اگر نہ یہ کہ آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا اجتماعی طور پر تو یہ تو بالکل ایک نئی بات ہو گئی۔ آپ نے ایک نیا فرض نکال لیا کہ طبیعت آمادہ نہیں بھی ہے، دل آمادہ نہیں، پھر بھی بالجبر کر رہے ہو، تو یہ ایک ایسا کام اس طور پر اسے کرنا چاہیے کہ یہ واقعی ہماری آخری امید ہے، لاسٹ ہو، اس کے بعد اور کوئی ہماری جائے پناہ نہیں ہے۔ اور ہر مترجم، ہر دورہ ترجمہ قرآن کرنے والا، اس میں حصہ لینے والا، اس کا انتظام سنبھالنے والا یہ سمجھے کہ یہ جو آنے والا طوفان ہے، آنے والی بلائیں ہیں، آنے والی مصیبتیں ہیں، ان میں میرے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے جو میں اس وقت سرگرمی دکھا رہا ہوں، جو میں اللہ کی کتاب کی دعوت دے رہا ہوں، جو میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس موقع پہ جو میری طرف سے سب سے اہم بات تھی یا سب سے ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے نجات کا ذریعہ، بچاؤ کا ذریعہ، دنیا کے دکھوں کا مداوا بھی اللہ کی کتاب کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اسے اس سال رمضان کو ہم اس طور پر منائیں۔ پھر یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہرحال رمضان میں بڑے اہم واقعات بھی ہوئے، غزوہ بدر بھی ہوا ہے، اور بھی بہت ہی اہم جو ہے وہ مہمات ہیں کو جو رمضان میں درپیش آئی ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان ہی میں عراق پر حملہ کیا گیا ہے، رمضان ہی میں افغانستان پر حملہ کیا گیا تھا 2001 میں۔ تو اس سال رمضان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ دنیا کے حالات تو بہت ہی جسے کہتے ہیں آتش فشانے کے دانے پہ پہنچی ہوئی ہے نو انسان، آتش فشاں کے دانے پر۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہمیں اپنی نجات کی، اپنی بچاؤ کی، اللہ سے اپنے خصوصی تعلق کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان کو دنیا کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھے طور پر بسر کرنے کے لیے ابھی سے کمر ہمت کسنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے پیش نظر جو تھا وہ تو اتنا تھا، باقی میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی سوالات ہوں، آپ کی طرف سے کوئی چیزیں آئیں تو چلیں اس کے حوالے سے جو بھی میری معلومات ہیں یا میرے علم میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جی اگر آپ چاہتے جس طرح دورہ ترجمہ کراؤں جس طرح نہیں تو پھر یا جو آپ کے ذہن میں کوئی سیٹ اپ ہوگا کس طرح سے دورہ ترجمہ کرنا ہونا چاہیے، تو ابھی سے میرا خیال ہے کہ اس کو آپ بتائیں بھی، ہمیں آگاہ بھی کریں تاکہ ایک نیا سیٹ اپ جو بھی بناتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے بھی کریں، تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا مزید اس موضوع کو کھول دیں۔ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سوال دہرانے میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو نیا سیٹ اپ سے مراد یہ کہ جو بھی نئی جماعت آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا کوئی دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے جس طرح آپ نے بتایا گیا وہ فرض نہیں جس طرح سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے یا کہ جس طرح 4 طرح کے پڑھ کے ہم نہیں میں اس کے طریقہ کار میں کسی چینجنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
میں صرف آپ جسے کہتے ہیں نا نیت کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فرض چیز ہے ہم جسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض نہیں ہے, امت میں اس کا کوئی رواج نہیں رہا ہے. ہم اسے کر رہے ہیں تو ایک اس جذبے کے ساتھ کریں جو ہمارے پیش نظر ہے. وہ جذبہ اگر نہیں ہوگا تو یہ ایک بدعت ہو جائے گی, بن جائے گی. اس سے بچیں. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھیں, یعنی یہ کہ اس کے لیے دل و جان سے محنت کریں. وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ لوگ قرآن مجید سے جڑیں, قرآن سے تعلق قائم ہو, لوگ قرآن کو سیکھیں, قرآن کا پیغام لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ جذبہ مترجم کا بھی ہونا چاہیے جس نے ترجمہ کرنا ہے, یہ جذبہ جو ہے وہ منتظمین کا بھی ہونا چاہیے جنہوں نے سارا انتظام کرنا ہے. تو یہ اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو خیر و برکت کا موجب ہوگا. اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی ہوگا کہ یہ ہمارے لیے پھر وہ پناہ گاہ بنے گا. ہمارا یہ عمل در حقیقت شاید کہ پھر ہمیں وہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن سکے. یعنی میں نے وہ مثال دی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ کہ جنہیں وہ آسمان پر اٹھا لیں گے وہ بچیں گے. تو اصل میں تو بچیں گے وہ جو قرآن سے جڑ جائیں گے, جو یہ رسی پکڑ لیں گے وہ بچیں گے. تو رسی پکڑیں گے تو اس نیت سے, اس ارادے سے, اس جوش سے, اس جذبے سے پکڑیں گے گویا ہم تباہ ہونے والے ہیں, بچت یہاں پہ ہے. تو تب جا کر وہ حقیقی معنوں میں یہ ہماری فوز و فلاح کا ذریعہ بنے گا. ذرا میں پہلے پھر نرم سوال پوچھ لوں ان سے تو پھر آپ سے آپ ذرا قریب آ جائیں نا, یا نزدیک آ جائیں جب تک آپ سوال کر لیں. سر اپنے پہلے خطاب میں آپ نے عورت کے حوالے سے بات کی اور اس میں آپ نے بیعت کا بتایا, وہ دے دینا ان کو. پہلے خطاب میں آپ نے نظم کے حوالے سے بات کی, اس میں آپ نے بیعت کے سلسلے میں بات کی. وہ کیا ہمارے کسی مظاہرے سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ ٹھیک ہے. اس میں سے آواز تو مائک پہ آئی نہیں ہے, کیمرے کی. اچھا, سوال سب نے سن لیا ہے. اچھا, یہ اصل میں یہ پوچھ رہے تھے جو میں نے تجویز پیش کی تھی نا, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ جی پہلے ہم ایک ڈیلا ڈالا یا نظم بنا لیں, اور جب آخری مرحلہ آئے ایکٹیو ریزسٹنس کا تو اس وقت وہ والا نظم بنا لیں جو مدینے والا نظم ہے. یہی مطلب. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ مظاہرے سے پہلے وہ نظم قائم کرنا پڑے گا یا مظاہرے کے بعد قائم کرنا, یہی پوچھیں. تو بہرحال میں دو وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں اس زمانے میں. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ہمارا پروگرام نہیں بن گیا ایسا. میں نے آپ کے سامنے آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے, تاکہ آپ کے سامنے کئی آپشن ہوں, آپ اس بکسے سے باہر نکلیں ہم جس میں کہ ہم ہیں, جو ہم تنظیم میں رہتے ہوئے رہے ہیں, اس سے باہر نکل کے سوچیں, جو جسے کہتے ہیں آؤٹ آف باکس سوچنا. تو میں نے ایک کھڑکی آپ کے لیے کھولی تھی کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا یہی ہوگا. اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ تو ازالہ کر لے, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں ہر آدمی اس سیٹ اپ سے باہر نکل کے سوچ تو لینا ایک دفعہ, تب صحیح بات سوچ کے وہ ہم تک پہنچے گی. باقی دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ بالفرض وہ تجویز اچھی لگتی ہے, وہ تجویز بن جاتی ہے. ابھی تو تجویز بھی نہیں ہے, وہ ایک خیال ہے, وہ ایک ذہن میں بات آئی, میں نے آپ کے سامنے بآواز بلند دہرا دی, اور بالفرض اگر یہ سوچ بن جاتی ہے تو اس میں یقیناً وہ جو نظم بنے گا تو وہ اس مظاہرے سے, یا جسے آپ ایکٹیو ریزسٹنس کہتے ہیں, اس سے پہلے بنے گا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس ضمن میں. دیکھیں, جو منہج انقلاب نبوی ہے, اگرچہ کہ بڑی ضخیم کتاب ہے, لیکن ہم لوگ اگر سیریس ہوتے نا انقلاب کے حوالے سے تو اس کتاب کے اوپر ابھی اور بہت سا کام کرنے کی ضرورت تھی. مثلا انقلابی نظریہ ہوتا ہے جی, ابھی انقلابی نظریے کے کئی پہلو کھولنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے تو ابھی تک ایک ہی طریقہ دیکھا ہے نا جی, درس قرآن سے ہوتی ہے.
تو اس کے علاوہ بھی تو سینکڑوں طریقے ہو سکتے ہیں. ابھی یہ مطلب 8-9 مہینے میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے تنظیم کے حوالے سے, تو لوگ کہتے ہیں منفی ایکٹیویٹی ہے. اس منفی ایکٹیویٹی کے اندر کوئی مثبت کام بھی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب جو پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو معلوم ہوا کہ انقلابی نظریے کو پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کسی نے اس پر غور کیا؟ تو نظریہ اور اس کی اشاعت, اب اس کی اشاعت خود ایک مکمل سبجیکٹ ہے. ابلاغ کے طریقے کیا ہیں, تعلیم کے طریقے کیا ہیں, تعلیم کے میتھڈ کیا ہیں, تربیت کیسے ہوتی ہے, دنیا نے تربیت کے اصول کیا بنا لیے ہیں. تو یہ تو ہر ایک ان میں سے جو ایک ایک نکتہ ہے وہ کئی کتابوں پورا یوں سمجھے پی ایچ ڈی کا تھیسس بن سکتا ہے. تو میں نے یہ بات عرض کرنے کے بعد اگلی بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے اور اس سے پہلے پیسیو ریزسٹنس کا دور ہے, اس کے درمیان بھی ایک دور ہے جس کی ہم نے تفہیم ہی نہیں کرائی اپنے ساتھیوں کو. وہ حضور کی سیرت میں وہ دور 6 مہینے کا ہے. اس دور کو نہ آپ ایکٹیو فیز کہہ سکتے ہیں نہ آپ پیسیو فیز کہہ سکتے ہیں. یعنی جب آپ مکے سے نکل کے آگے تو پیسیو فیز تو نکل گئے نا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اصول ہدایت آ گئی, اب اگر کچھ ہوگا تو بدلہ لو گے. لیکن یہ کہ حضور نے وہ دستے بھیجنے کا عمل شروع کیا ہے 6 مہینے کے بعد. یہ 6 مہینے کیا کرتے رہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ان 6 مہینوں میں حضور نے 3 کام کیے ہیں. مسجد نبوی بنائی ہے, اور جو مکے سے آئے تھے اور جو مدینے میں تھے ان کی مواخات قائم کیے. ابھی اس کی وہ بنیاد ہم نے سورہ حشر کی ان آیات کی روشنی میں دیکھی ہے. اور تیسرا کام یہ کیا ہے کہ میثاق مدینہ کیا ہے, وہ جو بھی مدینہ میں یعنی اپنے اس بستی کو مستحکم کیا ہے, اس کا ایک نظم بنایا ہے. یہ 3 کام کیے. آج کے دور میں کیا کام کرنا پڑے گا؟ ہجرت تو نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہودی تو آباد ہی نہیں ہے جن سے معاہدے کریں گے, ٹھیک ہے. تو مسجدیں تو پہلے ہی سے بہت ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ وہ درمیان کا دورانیہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج جب آپ پیسیو ریزسٹنس کی دور میں آپ ایجوکیشن کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو درس و تدریس دے رہے ہیں, آپ کو مجھ جیسے مدرس چاہیے جو درس دے سکے نا. جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس میں جائیں گے وہاں آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ نے عوامی تحریک برپا کرنی ہے. تلواریں تو ہیں نہیں نا, ٹینک بھی نہیں چاہیے آپ کو. عوامی تحریک کے بارے میں بھی مغالتے ہیں, اس کے بارے میں علیحدہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ عوامی تحریک کسے کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے دھرنا دیا ہم بھی دھرنا دیں گے. بھائی دھرنا آخری سٹیج ہوتا ہے. عوامی تحریک شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چڑھتے چڑھتے کتنے بزرگ ہوں گے جنہوں نے یہاں پہ دیکھی ہوگی نظام مصطفیٰ کی تحریک. 7 مارچ کو میرے خیال میں الیکشن ہوئے تھے, 7 یا 10 مارچ کو. ہاں, صوبائی اسمبلی کے 7 کو اور قومی اسمبلی کے 10 مارچ کو الیکشن. اس کے بعد 7 مارچ کے فوراً بعد اعلان ہو گیا عوامی تحریک کا. جا کے 5 جولائی کو ضیاء الحق نے مارشل لگایا. اس عرصے میں یہ چلی ہے, اور یہ ایسا نہیں تھا کوئی ایک دھرنا بھی نہیں ہوا ہے, کوئی ایک لانگ مارچ بھی نہیں ہوا ہے. کیا ہوتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں, دیہات میں, گاؤں میں لوگ نکلتے تھے, دفعہ 144 توڑتے تھے, گرفتاریاں دیتے تھے, جیلیں بھر دی. اور یہ ڈنڈا بردار فوج نہیں آتی تھی کہ جی ملتان میں ہڑتال ہوگی تو بدماش آ جائیں آپ کی دکانیں آ کے لازمی بند کرائیں. گاڑی باہر نکلی تو شیشے توڑیں. لیڈر کہتے تھے جی یہ کل ہڑتال ہے, پہیا جام ہے, ٹانگے والا ٹانگا نہیں لائے گا, گاڑی والا گاڑی نہیں لائے, اپنی مرضی سے. تو عوامی تحریک بدماشی سے نہیں ہوتی, عوامی تحریک ہوتی ہے لوگوں کی اپنی مرضی سے. وکیل اپنی مرضی سے عدالتوں میں نہ جائیں, دکاندار اپنی مرضی سے دکانیں نہ کھولیں, ٹرانسپورٹر اپنی مرضی سے گاڑیاں نہ چلائیں, ٹھیک ہے نا. زندگی کے تمام طبقات آپ کی پکار پر لبیک کہیں. عوامی تحریک کس کو کہتی ہے؟
اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ اس مرحلے سے جب اس مرحلے میں جائیں گے تو یہ عوامی تحریک چلانے کے لیے آپ کو میرے جیسے مدرس چاہیے ہوں گے یا جوشیلے مقرر چاہیے ہوں گے؟ بالکل ایک مختلف کیٹیگری کے لوگ چاہیے ہوں گے، جوشیلے مقرر چاہیے، جو عوام میں جوش بھر سکے۔ وہ تو انداز یہ ہوتا ہے نا، جلسہ ہے، آپ نے 5-7 منٹ تقریر کرنی ہوتی ہے، وہ 1 گھنٹے کا درس قرآن وہاں نہیں دیا جاتا ہے، 5-7 منٹ کی تقریر ہے، اور تقریر ختم ہو تو معلوم ہو ہر بندہ گردن کٹانے کے لیے تیار ہو۔ یہ ہوتی ہے عوامی تقریر۔ ادھر نعرے لگتے ہیں، ہم تو ایک ہی نعرہ ماریں گلا ادھر ہی رہ جائے گا۔ تو بالکل آپ کو مختلف لیڈرشپ چاہیے، اس سے مختلف لیڈرشپ چاہیے۔ پھر انگریزی بولنے والا نازمی اعلیٰ بے شک نہ ہو، لیکن گلا جس کا موٹا ہو وہ ہو۔ اب ایک نئی شے ہے، نئی صلاحیت ہے، نئی ضرورت ہے، نیا حساب ہے، نیا انداز ہے۔ اب وہ فیلڈ میں جو جا کے کھڑے ہو کے جوش دلا سکنے والے لوگ ہیں وہ چاہیے، جذباتی قسم کے لوگ چاہیے۔ ادھر بے شک منزل تھوڑی کم ہو، خالی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جوش، جذبہ، ہیجان، تندے وہ شے ہو ان کے اندر، جو ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے جیسے۔ تو مجھے آپ بتائیں اس شفٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ 6 مہینے؟ یہ نئی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ ہمارے تو کرسیاں ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ چینج کیسے کریں گے؟ آج آپ کسی ایک ناظم حلقہ کے بارے میں کہیں نا کہ انقلابی مرحلے میں ہم تمہیں ہٹا کے تو فلانے کو لے آئیں گے، تو پھر اس کی یہ تربیت کسی نے کی ہے؟ کیا نقیب اسرا، کیا امیر حلقہ، کیا مقامی امیر، ایک بالکل نئی پیرلل لیڈرشپ کھڑی کرنی پڑے گی۔ اچھا، معاہدے کس سے کرنے پڑیں گے؟ آج یہودی تو نہیں ہیں، لیکن آج آپ کو عوامی رابطہ مہمیں جاری کرنی پڑیں گی۔ آپ کو تو لوگ جانتے ہی نہیں، آپ تنظیم اسلامی کیا ہو، آپ 2 لاکھ بھی ہو جاؤ تو لوگ نہیں آپ کو جانیں گے۔ لوگ کب جانتے ہیں؟ جب آپ جا کے گلی پکی کرانے کا کام کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو جانتے ہیں جب آپ عوامی مسئلوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ درس قرآن سے لوگ نہیں جانتے، جب آپ ان کے مسائل لے کر سڑکوں پر آتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ یہ پہچان پیدا کروانے کے لیے بھی آپ کو 2 سال چاہیے ہوں گے۔ تو یہ ایک بالکل نیا فیز ہوگا جو آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو اب آپ سوچیں، جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ وہ بیعت کب ہوگی، تو وہ کوئی بالکل انریزنیبل بات نہیں ہے کہ جب آپ نے، آپ کی جو بھی ایک وہ کریم ہے نا جہاں پہ بیٹھتی ہے، وہاں پہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم ایکٹیو فیز میں جائیں گے، تو آپ نے پوری وجہ سے سانپ کینچلی بدلتا ہے نا، تو آپ نے پوری اپنی کینچلی بدلنی ہے، اور جب وہ بدلنی ہے تو پھر ایک نئی لیڈرشپ اور ایک نئے ایگریمنٹ کے ساتھ، ایک نئے کانٹریکٹ کے ساتھ، علی السمع والطاعہ کے ساتھ، تو وہ ایک مطلب میننگ فل شے ہے۔ لیکن وہ تب ہے کہ جب ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ میں ہوں، درجہ بدرجہ سمجھ میں ہوں۔ ایک فیز یہ ہے، ایک فیز ایکٹیو ریزسٹنس کا ہے، ایک برزخی ہے، نہ ایکٹیو ہے نہ پیسیو ہے، ان کے درمیان کا ہے، اور وہ بھی ٹائم گیننگ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ شف کرنے سے حل ہو جائے گا، وہ بھی ٹائم لے گا آپ سے، تب جا کے آپ ایکٹیو ریزسٹنس کے دور میں داخل ہو سکیں گے۔ اور یہ وہ درمیانی برزخی فیز ہوگا جس میں آپ اپنی اس بیعت کو بھی مستحکم کر لیں گے، جس کو میں نے کہا کہ وہ موقع ہوگا کہ جس میں آپ وہ بیعت کر سکیں۔ جی، سخت سوال، ویسے یہ بھی بہت سخت تھا۔ سر 295 سی تو نہیں لگے گی آپ پر؟ چلے سر، ٹھیک ہے سر۔ سر آپ کے تمام پروگرامز میں میں نے ان کا جو کنکلوژن نکالا ہے، آپ نے ایک چیز پہ بڑا جو ہے نا کنسنٹریٹ کیا ہے کہ جو دین برے صغیر پاک و ہند میں آیا تھا اس میں ملاوٹ ہو گئی، اور جو یورپ میں چلا گیا وہ انٹیکٹ رہ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سب، یہ میں نے تمہید صرف باندھی ہے۔
اب میں آپ کو اس کے بارے میں ایک مضمون سنانے لگا ہوں. وہ یا تو شاید فرید الدین کراچا صاحب نے لکھا تھا یا سید منور حسین صاحب نے لکھا تھا. حسن. ہاں منور حسن صاحب, کہ وہ امریکہ گئے تھے دورے پر. انہیں وہاں ایک جگہ کا وزٹ کروایا گیا جہاں دنیا کے تمام مسلمان مسالک کے رنگ و نسل اور قومیت کے علماء تیار کیے جا رہے تھے. وہاں سے انہیں پینیٹریٹ کیا جانا تھا پوری مسلم دنیا میں تاکہ وہ ایک نیا جو ہے کنسیپٹ جو ہے جنریٹ کروا سکے. اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی لیکن میں کانوں کو ہاتھ لگا کر واپس آ گیا. اچھا سر, یہ وہ تو نہیں ہے حویلی کا راز والی بات؟ میرا خیال شاید نہیں, وہ بہت پرانی بات ہے, منور حسن صاحب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک کام تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اصل بات صحیح ہے. آپ کچھ شکوک اور شبہات جو ہے ذہن میں جنم لیتے ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو تناظر میں رکھا جائے, کیا یہ پروگرام بھی تو کچھ ویسا ہی نہیں ہے؟ کون سا سر؟ یہ جس میں ہم چلنا شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو کبھی یورپ گیا ہی نہیں ہوں سر. نہیں سر, بات یورپ جانے کی نہیں ہے, اعلیٰ کار تو یہاں بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز ہے, اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ پاکستان میں بے شمار علماء کرام ہیں, جید بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں, لیکن یہ جو اقامت دین کا تصور ہے یہ ان کے ذہن میں کیوں نہیں آتا, یا ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے سر, لیکن آپ میرے سامنے آ کے بیٹھیں گے, سوال اتنا سخت نہیں ہے لیکن ادھر مڑ کے دیکھنا بہت مشکل ہے. اچھا سر, اصل میں تھوڑی سی پہلے اپنی بات کی وضاحت کر لوں کہ جو میں نے کہا کہ جو دین یورپ گیا, تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا وہ تصور جو سوشل جسٹس سے متعلق ہے اس نے یورپ میں انگڑائی لی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یورپ میں انگڑائی لی ہے, مسلمان ممالک کے اندر نہیں لی ہے. جب بھی میں نے یہ بات کی تھی اس کا مطلب یہ تھا. باقی یہ کہ جو دین کے ہمارے یہ پہلو ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, تعبدی امور ہے, یہ تو یورپ, اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, تو یہ تو یورپ اس سے کوسوں دور ہے بالکل. وہ دہریت اور الحاد اور وہ ساری آلائشیں اور گندگیوں میں لپٹا ہوا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی یہ دونوں باتیں یورپ کے بارے میں کہی ہیں کہ جہاں تک اس کے جو یوں سمجھ لیجیے اس کا دل ہے یا اس کی جان ہے یا اس کی جو روح ہے, تو وہ تو اس میں تو قرآنک تصورات موجود ہیں, لیکن جو اس کا ظاہر ہے, جو اس کا پھیلاؤ ہے, جو اس کی چکا چوند ہے, جو اس کی تہذیب ہے, جو اس کا تمدن ہے, وہ تو کافرانہ ہے. ان دو باتوں میں مجھے بھی کوئی شبہ نہیں ہے. ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں. اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے, اور اسی کو ہم آسان جب کوئی جلدی سے بات کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مولویانہ سوچ ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جو ایک یہ مولویانہ سوچ نہیں ہوتی, یہ ایک مخصوص ذہنی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان دیکھتا ہے کسی بھی شے کو یا تو مکمل خیر یا مکمل شر. کسی آدمی کی ایک چھوٹی سی برائی آپ کے سامنے آئی, آپ نے پورے آدمی کے بارے میں فیصلہ کر لیا یہ غلط آدمی. اور کسی کی کوئی ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے سامنے آئی, آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ بہت اچھا آدمی ہے. یہ عام طور پہ رویہ ہوتا ہے ہمارا اپنے بارے میں بھی, دوسروں کے بارے میں بھی, اور یہی معاملہ ہمارا مغرب کے بارے میں بھی ہے اس وقت جو مسلمان ہیں ان کا, کہ مغرب پورے کو مکمل طور پر ایک وحدت کے طور پر لیتے ہیں اور کل کے کل کو ہم شر کے طور پر لیتے ہیں. حالانکہ سارا مغرب ایک نہیں ہے. مغرب میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت بالکل دہریت کو اور الحاد کو پھیلا رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو مذہب کے بہت بڑے وکیل ہیں. مغرب میں وہ بھی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں, اور مغرب میں وہ بھی ہیں جو اسلام کے ہمدرد ہیں. ابھی نیوزی لینڈ کے واقعے میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں آ گئی ہیں. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مغرب نے جہاں پہ انسانیت کے لیے بہت ہی جسے تباہ کن ہتھیار تیار کیے ہیں اور بڑی انسانیت کی تباہی پھیری ہے, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, ایٹمی وار, یہ سارا کچھ, وہیں پہ مغرب نے نوع انسانی کے لیے بڑی سروسز بھی پرووائڈ کی ہیں, بڑی خدمات بھی سر انجام دی ہیں.
مغرب نے جو آلات تیار کیے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے یہ ان کا استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بناتا ہے، وہ فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر ہیں. تو یہ ایک ذرا تھوڑی سی اس بارے میں ہمیں بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے. رہ گئی یہ بات، آپ کی یہ بات صحیح ہے، میں نے بھی یہ واقعہ پڑھا ہے، اگرچہ کہ میں نے جس طرح آپ نے بیان کیا اس طرح نہیں پڑھا ہے، اور میں متعدد مرتبہ پڑھا ہے. وہ کوئی نواب صاحب تھے جو برطانیہ کے دورے پر گئے تھے، جو میں نے پڑھا، تو انہیں ایک بہت دور جنگل میں ان کے کسی دوست ایک دفعہ لے گیا تھا، اور اس نے انہیں وہاں پہ کوئی حویلی دکھائی تھی کہ جس کے اندر اس طرح کے علماء تیار کیے جا رہے تھے جن کو بعد میں انہوں نے بر صغیر میں لا کے چھوڑنا تھا اور ان کی ذہن سازی کرنی تھی. تو اس کو اگر آپ نے اس اسلام کے ساتھ جوڑا جو بر صغیر میں ملاوٹ شدہ آیا ہے، تو وہ یہاں پہ اسلام تو انگریز کے آنے سے پہلے آیا اور ملاوٹ کے ساتھ ہی آیا. وہ ملاوٹ انگریز نے نہیں کی تھی، وہ ملاوٹ ہوئی تھی اصل میں جو بھی عقائد جو بگڑے ہوئے تھے سلطنت فارس کے زیر اثر لوگوں کے، یہ ماوراء النہر جو تصورات آئے تھے، تو وہ میرا اشارہ اس ملاوٹ کی طرف تھا. مغرب سے آنے والی ملاوٹ یہ والی جو ہے اس کی طرف، یہ تو جب انگریز آیا، انگریز نے ایسے لوگ ضرور تیار کیے، اور مقصد کیا تھا وہ سمجھ لیں. اتنا عقائد بگاڑنا پیش نظر نہیں تھا. انگریز کی ایک پالیسی تھی، اعلانیہ تھی، سب کو معلوم ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت اس نے سب سے پہلے ہندو مسلم منافرت پیدا کی ہے. وگرنہ یہاں پہ اگر جتنی آج ہندو اور مسلمان کی دشمنی ہے، یہ اگر پہلے ہوتی تو مسلمانوں کے دور اقتدار میں کوئی ایک ہندو باقی نہ بچتا. آج ہم نہیں چھوڑتے ہندوؤں کو، اور ہندو ہمیں نہیں چھوڑتے، تو ہمارا اقتدار جب تھا 800 سال تو ہم نے فل فلج حکومت کی ہے، تو ستیہ ناش پھیر دیتے ہندوؤں کا. یہاں بھائی چارہ تھا، کوئی اس طرح کا فتنہ فساد نہیں تھا، یہ انگریز نے پیدا کیا. اس نے ان کو بھی بھڑکایا، اس نے ہمیں بھی بھڑکایا، ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑایا. یہ اس کی سازش تھی. پھر اس نے مسلمانوں کو لڑایا. یہ جو مختلف فرقے بنے اور فرقہ واریت میں جو شدت آئی ہے، یہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے جن کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں پہ خاص لوگ تیار کیے گئے جنہوں نے آ کے یہ سارا کام کیا. باقی جو قرآن دشمنی ہے، اس میں انگریز کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو ہم نے پہلے ہی، یہ تو ہمارے اپنے حکمرانوں کے خلاف تھا نا. یہ تو ان کی ضرورت تھی کہ مسلمان قرآن سے کٹے رہیں، قرآن سے نہ جڑیں. تو یہ دوش انگریز کو نہ دیں، اس کے قصوروار ہم خود ہیں. لیکن انگریز نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ یہاں پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پیدا کرنے کے لیے اس نے اقدامات کیے. میں اس کی اگر چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں نا تو وہ پھر اور ایک نیا کٹا کھل جائے گا، اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ اس نے مختلف جو مسالک تھے ان کو فرقہ بننے میں اس نے پش کیا ہے اور دھکا دیا، اور ایسے لوگوں کو اس نے استعمال کیا. اب رہ گئی آخری بات کہ جہاں تک میری بات ہے تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے یہ بات کہنے میں، اس لیے کہ شک تو کرنا چاہیے. شک کے بعد ہی یقین آتا ہے، اور جو شک کیے بغیر یقین کر لے اس کا پتہ نہیں کب شک کر کے چلا جائے. تو پہلے شک کر کے یقین پیدا کر لیں. جب یقین ہو جائے تو پھر جناب آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو اپنا کون سے تھے صحابی جو مسلمان پہلے حضور کو تحفہ دیا تھا، پہلے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، پھر تحفہ دیا. کیا حضرت سلمان نہیں فارسی، حضرت سلمان فارسی نہیں تھے. ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو مطلب انہوں نے بھی اپنے شک کو پہلے دور کیا ہے. تو ہمارے گرد الحمدللہ ایسا کوئی تقدس کا حالہ نہیں ہے، کوئی 295 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی ایسی مقدس گائے کی کیفیت نہیں ہے کہ آپ قریدنا چاہیں تو آگے سے جناب آپ کو کوئی راکٹ پڑ جائے خودکار نظام کے تحت، آپ بے فکر رہیں. اچھا لیکن ابھی بات تو نہیں پوری ہوئی نا سر. ابھی میں نے کہا کہ کچھ تو تھوڑا اور بھی آگے بڑھے نا. لیکن آپ یہ سوچیں اگر آپ کو اس وجہ سے کہ ہم نے تنظیم کو گزن پہنچائی ہے، تنظیم کا نقصان کیا ہے، تنظیم میں ہم توڑ پھوڑ کا باعث بنے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، پھر بھی میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہ شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے آپ ذرا ڈاکٹر اسرار احمد کے عمل کو دیکھیں. یہ کام انہوں نے بھی تو جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہے.
اور اگر ان پر آپ شبہ نہیں کرتے مجھ پر کرتے ہیں تو پھر خفا ہونے کا حق بنتا ہے نا میرا. سر میں بھی معذرتی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اچھا تو وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو ایک دور میں ایوب خان نے یہ بات کہی, حکومت نے کہلائی. آپ ٹی وی پر آ کے جماعت اسلامی کے خلاف تقریریں کریں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگی شاید یہ بات, ڈاکٹر صاحب نے خود سنائی ہے ہمیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کسی کا اعلی کار نہیں بنتا. وہ میرا ایک نظریاتی اختلاف ہے جس کی خاطر میں نے اپنی وہ بات رکھی ہے, اس لیے کہ جس کام کے لیے جماعت بنی تھی جماعت نے وہ کام چھوڑ دیا تو مجھے وہ تنقید اس پر کرنی پڑ رہی ہے. ہمارا مسئلہ بھی بھائی یہی ہے, بلکہ ہمارا مسئلہ ڈاکٹر صاحب کے مسئلے سے بڑھ کر ہے. وجہ بتا دوں, مولانا مودودی نے جب سیاست کی طرف گئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ چند اویس پاشوں کو بٹھا کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے, شورا میں رکھا ہے, اعلانیہ اپنا فیصلہ کیا ہے, بھرے اجتماع میں کیا ہے, سب کو بتایا ہے آئندہ ہماری پالیسی یہ ہو. جنہوں نے نہیں چلنا وہ علیحدہ ہو گئے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان کو یہ بات کہی ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کے سامنے اپنا ذہن اپنا دل ایک دفعہ بیان کر دیں. اس کے بعد میں نے نہیں چلنا, میں نہیں چلوں گا, میں جا کے گھر بیٹھوں گا, میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. اور نہیں کرنا تھا, بالکل اختلاف تو ہو جاتا میرا, لیکن یہ کہ بہرحال میرے اوپر بوجھ کوئی نہیں تھا. میں اکیلا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, بوجھ کوئی بھی نہیں ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے تنظیم ڈاکٹر اسرار نے کون سی بنائی تھی, عاقب صاحب اسے کدھر لے کے جائیں, میرا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. اب نہ انہوں نے لوگوں کو بتایا, نہ پراپر فورم پر فیصلہ کیا, نہ اپنے موقف کو کبھی کتابی صورت میں بیان کیا, نہ کبھی ریکارڈ کروایا, نہ اس کی کوئی بھنک پڑھنے دی کسی کو. اور اسے اپنے وہ مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک وہ الفاظ تھے, انہوں نے مولانا مودودی کے لیے استعمال کیے تھے, خلوتیان راز, جسے آج کل کچن کیبنٹ جیسے کہتے ہیں, یا جیسے 9 رتن تھے اکبر کے, اس طرح کے 9 رتنوں کے ساتھ بیٹھ کر چپ 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 کے فیصلے کر کے وہ تربیت کی جو ان کی وہ تھی گروہ, اس کے ذریعے سے مسلط کرنا شروع کر دیا. یہ سارے وہی کرتے تھے. خود کہتے ہیں شاہد اسلم کو کہا, اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد یہ سارے پھر ایک تھے, کیا انجینئر نوید صاحب, کیا اس کے بعد جو ہے نا یہ پاشا صاحب, پھر یہ جتنے بھی اس میں آ کے بیٹھے وہ اشفاق ندیم صاحب, جن کے گھروں میں ذکر کی مجلسیں منعقد ہوتی. اب کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, کہا تھا, اور اب کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. تو بہرحال یہ سارے کام انہوں نے چونکہ چپ کے کیے, تو اب یہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی اصلیت یہ ہے. تو بس اس میں اب آپ قصوروار ہمیں سمجھیں تو ہمیں سمجھیں, انہیں سمجھیں تو انہیں سمجھیں, لیکن مجھ سے پوچھیں تو میری نظر میں تو یہ سارے جو بھی عمل ہوا ہے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. ہم سب ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے, ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے. اس مقصد سے دائیں یا بائیں ہونے کا فیصلہ کرنے والے وہ ہیں, میں نہیں ہوں. غزوہ احد سے واپسی کا فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اپنی گڈی تو سیدھی جا رہی ہے. ہم 300 واپس نہیں آئے ہیں, ہم 40-50 گئے ہیں, وہ اپنے 950 لے کے واپس آئے ہیں. اور نہ صرف اس کا اعلان نہیں کیا بلکہ اسے چھپا کے رکھا, اب تک مان کے نہیں دے رہے ہیں. تو پھر بتانا پڑ رہا ہے نا. اب بھی مان لیتے کہ ٹھیک ہے میں نہیں بتا سکا, غلطی ہو گئی, اب بتا رہا ہوں آپ کو, میرا ذہن یہ ہے, میں تنظیم کو لے کے ادھر جاؤں گا, ہمارا جھگڑا ختم. پھر اختلاف باقی رہتا, جھگڑا نہ باقی رہتا. اور اختلاف ظاہر وقار کے ساتھ ہوتا ہے, پھر اختلاف کے ساتھ تو تعلق بھی رکھا جا سکتا ہے. کون سے سر؟ اچھا یہ اس کی بھی ایک وجہ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے علماء کو سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ آ گئی۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، ہیں کہاں سے آئے صدا اب صدا لا الہ الا اللہ۔ علماء جس تربیتی نظام سے گزرتے ہیں انہیں ایک کھود پہنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات سنی ہوگی نا، چائنا میں چھوٹے پاؤں خوبصورتی کی علامت ہے۔ پاؤں چھوٹے کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ شروع میں لوہے کی جوتی پہنا دیتے ہیں تو پاؤں بڑا ہی نہیں ہوتا، اور جیسے شادولے کے چوہے والے کام ہوتا ہے۔ تو علماء کے جو تربیت ملتی ہے وہاں مدرسوں میں، تو اس میں ذہن کی آزادی سب سے پہلے سلب کی جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پر آزادانہ غور تو کر ہی نہیں سکتے، تو قرآن قیدی ہے ان کے اصولوں کا، اور ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے قرآن سے انقلاب نکل ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پتہ ہے کیوں سمجھ آیا؟ ہم مذہب کے قریب ہی نہیں تھے، ہم اسکولوں میں کالجوں میں، اور وہاں مغرب بے ایمان آزادی کی تعلیم دیتے ہیں۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ اتنی آزادی دیتا ہے، بندہ کوسچن باپ کو بھی کرتا ہے، کہتے جی گستاخ ہے۔ تو یہ گستاخان ملت ہیں جن کی سمجھ میں یہ قرآن آتا ہے اور ان کی گستاخیوں کو پرووک کر اور بڑھا۔ ایسے ہی تھے وہ بدو بھی، آج کے دور میں ہوتے تو کہتے ہیں ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ جو خلیفہ وقت کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہے لا سما ولا تا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے 10 کرتا کی تھوب بنائے۔ یہ حریت، یہ آزادی، یہ یا تو محمد رسول اللہ نے دی ہے، اور دنیا میں آج اگر ہے اسے روشناس کرایا تو مغرب نے کرایا، مسلمانوں نے تو اس کا گلا گھونٹا ہے۔ تو مسلمانوں کے نظام تعلیم سے گزرنے کے بعد آپ قرآن مجید سے یہ تعلیم اخذ کر ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال آپ کو اس میدان میں نظر آئے گا، ابوالکلام نظر آئے گا جس کو وہ مانتے ہی نہیں اپنی روایت کا بندہ، اور اس کے بعد آپ کو مولانا مودودی نظر آئیں گے، مکمل عالم دین ہے، لیکن یہ کہ وہ انہیں نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ان کی روایت سے ہٹ گئے ہیں، اور کوئی بھی عالم دین اب بھی اگر اس روایت سے ہٹ جائے گا، یعنی ان اصولوں سے آزاد ہو کر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ اسے اپنی برادری سے کاٹ باہر پھینکیں گے۔ کتنا بڑا مقام تھا مفتی شاہ مزئی صاحب کا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا یا نہیں کہا کہ مجھے آپ کے ایک ایک حرف سے اتفاق ہے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا۔ یعنی اگر ایسا کرتے تو وہ انہیں عالم ہی نہ مانتے۔ پھر مودودی صاحب کو نہیں مانا عالم، حالانکہ عالم تھے، اس معنی میں نہیں، باقاعدہ فارغ التحصیل عالم ہے۔ پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہیں، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ایک آزاد سوچ کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اصول تفسیر وہ والے اور ہیں، اور قرآن فہمی کے یہ اصول جو ہم نے سیکھے یہ مختلف ہیں، یہ اپروچ مختلف ہے۔ اس اپروچ کے نتیجے میں انقلاب برآمد ہوتا ہے، اس اپروچ کے نتیجے میں نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ بے قصور ہیں، ان کو ہم یہ دوش ہی نہیں دیتے۔ البتہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کی اصل تعلیمات تک پہنچنا ہے تو یہ در حقیقت اس ذریعے سے آپ کو نہیں ملے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری ہی سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ داڑھی کی سنت، سرمے کی سنت، تیل کی سنت، کملی کی سنت، پگڑی کی سنت، روزے کی سنت، ساری سنتیں زندہ ہیں اور بڑی شان سے زندہ ہیں۔ البتہ وہ جو کہا تھا نا جس نے سنت زندہ کی، تو اس کا مطلب کوئی تو مردہ بھی ہوگی جسے کوئی زندہ کرے گا، وہ مردہ سنت کون سی ہے اس کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سنت علماء نے صرف آپ کے لیے چھوڑی ہے، باقی ساری سنتیں انہوں نے زندہ رکھی ہوئی ہیں۔ ایک سوال ہے، کوئی
ایک سے زیادہ جماعتوں کو بھی رہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی بیوی 2 خاندوں کے ساتھ رہ سکتی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے. اصل میں نہیں، شرن بھی نہیں رہ سکتا نا، 2 نظم کیسے کوئی اختیار کر سکتا ہے؟ تنظیم اسلامی یہ اجازت دیتی ہے بیت فارم کہ آپ اگر کسی اور تنظیم کے ساتھ ہیں، کسی اور جماعت کے ساتھ ہیں، کونسل کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ہو سکتے ہیں. ہاں جب تنظیم اسلامی کی بات آئے گی تو پھر آپ اس کو پرائرٹائز کرتے ہیں، اس کو آپ پریفرنس کرتے ہیں. نہیں، جس تنظیم میں ہم تھے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. نہیں تھا، وہ بیت ارشاد کی بات کر رہے ہیں. اگر اس پر یہ بیت ڈاکٹر صاحب کہتے تھے فائق ہو بیت ارشاد کر کے تنظیم میں بھی رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کس چیز تنظیم کی بات کر رہے ہیں یا بیت کی بات کر رہے ہیں؟ میں تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے جماعت علیحدہ سے ٹھیک ہے. اس کے اوپر مجھے یہ بتایا گیا تھا مقامی بندے بندے اس نے کہا آپ جماعت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کام ہو جائیں، جو کام آپ کرتے ہیں کرتے رہیں. لیکن جب تنظیم کی اگر کوئی بات آئے گی، 2 چیزیں اگر کنٹراسٹ میں آ گئی ہیں ایک ہی ٹائم میں، تو پھر آپ تنظیم کو روکنا کریں. اچھا نہیں، دیکھیں جو تنظیم کی پالیسی ہے وہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہن اگر ادھر ہے آپ ادھر کام کریں. ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ، اگر ان کا کوئی نظم ہے تو وہ چھوڑیں. ویسے تو آپ اگر نماز ان کے یہاں پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی پابندی نہیں. ویسے اگر آپ دیکھیں لاجیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ الجماعت جو ہے کوئی جماعت نہیں، سب کا مقصد تو ایک ہی. اگر آپ پارٹیسپیشن اپنی رکھتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم تو اس میں کیا پروسیس کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے نا، الجماعت تو نہیں ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ادھر بے شک جا کے کام کریں. آپ کا ذہن وہ ہے جا کے وہ کریں. یہاں جب 2 طرف ایک آدمی 2 بیڑیوں کا سوار ہو تو بہرحال نہ وہ صحیح حق ادھر کا ادا کر سکتا ہے نہ ادھر کا کر سکتا ہے. یکسوئی ضروری ہے. یعنی کہ نسل میں ویسے تو ہاں ویسے تو جدھر مرضی جائے نا. دیکھیں ویسے تو آدمی کا دل کیا وہ چلا گیا، کبھی تبلیغی جماعت کے اجتماع میں چلا گیا تو تنظیم روکتی تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ تبلیغی جماعت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا تقاضا ہے اپنا، وہ جو ہے وہ جائے 4 مہینے لگائے، پھر سال چلہ لگائے، پھر یہ کہ ہر مہینے میں سے روزہ لگایا کرے، اپنی محلے کی مسجد میں جو ہے تعلیم کیا کرے. اب یہ سارا کر کے تو ادھر کیسے کچھ کرے گا؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے تو چھوٹا سوال یہ تھا کہ ہمارا جو بھی آپ نظم بنا رہے ہیں مقامی سطح پر، اس پہ ڈاکٹر صاحب کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے صبح کہا تھا کہ بانی محترم نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے بانی تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گے نا. ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے رہنما ہوں گے، ہمارے بہت بڑے استاذ ہوں گے، ہادی ہوں گے. ان کے ذریعے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے. ہم انہیں مفکر سمجھیں گے، ہم انہیں اپنا استاد قرآن میں سمجھیں گے. یہ سارا کچھ ان کا ہوگا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہی کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں، گویا ان کے ایک طرح سے متبع ہوں گے. لیکن یہ جو ہم نیا سیٹ اپ بنائیں گے اس کی بنیاد انہوں نے تو نہیں رکھی. تنظیم کی بنیاد تو انہوں نے رکھی، وہ اس کے بانی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے بانی تو وہ نہیں ہوں گے. میں نے سوال اس وجہ سے کیا کہ ہماری تنظیم کے اندر کافی رکا جو ڈاکٹر صاحب کی ہی فکر سے ہی آئے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کی دعوت سے آئے ہیں. اکثر لوگ کوئی ویڈیو سن کر کوئی کسی طرح بھی آیا ہے. کل کو جو جن کو ابھی یہ مسائل کا نہیں پتہ کہ تنظیم اسلامی میں یہ مسائل آ چکے ہیں، وہ اگر ویڈیو سن کے ادھر جاتا ہے تو اسے پھر دوبارہ ہم لے کے آئیں گے، اس کا کیا طریقہ کار کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسلسل تنظیم کی طرف اپنا ایک محاذ گرم رکھنا پڑے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی جماعت بنا کے وہ والا محاذ بند کر دیں گے، وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کی تاریخ میں لیکن 3 جماعتیں ہیں، اس کے تو لائی مطلوب کا بڑا تذکرہ ہوتا رہا ہے. لائی مطلوب کا بڑا تذکرہ ہوتا رہا ہے. کس کا؟ لائی مطلوب کا. ہاں خلائی مطلوب. ایجنسیوں کی بات میں جی 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 جی. دیکھیں آپ کہ مولانا فضل الرحمان کی فے اور سیل بن گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات سمجھ، اگلی بات کریں. اس طرح کی کوئی امید ہے کہ ہمارے میں غیر محسوس طریقے سے کوئی ایسے جراثیم تو نہیں گئی ہے کسی سطح پہ دیوار کے اس بار یا اس بار؟ میرا خیال ہے آزان پہلے نہیں تھے، پھر جن کا اردو بنے سوال بات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آزان کہنے چاہیے. میرا خیال ہے نہیں، میرا اپنی رائے ہے کہ ادھر تو خیر بالکل نہیں ہے.
تو ادھر بھی نہیں ہوں گے. ویسے کوئی خود ہی ڈرتا رہے تو اس کا کیا کریں.